اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 اور 34 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اور یہاں سے الحمدللہ ہمارا تیسرا رکوع شروع ہوا۔ انبیاء کرام علیہم السلام مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی تربیت کے لیے، ان کی راہبری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے، لیکن لوگ جو برائی پہ لگے ہوئے تھے وہ اپنی برائی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خاص طور پر ہر زمانے میں جو اہل ثروت لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرتے رہے، اس لیے کہ سرمایہ دار جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے سرمایہ پہ اثر پڑ رہا ہے، سردار یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس کی بات مان لوں گا تو میری سرداری پہ اثر پڑے گا، تو وہ بجائے اس کے کہ اچھی بات مانے وہ اچھوں کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ اس کی بد نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کسی کی راہبری رہنمائی کرے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر اپنی زندگی کو ڈال لے تو یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ اقتدار اعلیٰ سے لے کر بڑی حکومتوں سے لے کر نیچے تک یہ اصول ہے کہ جہاں دیکھیں کہ اگر میں غلط ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، تو اپنا محاسبہ خود کریں، اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اسی میں کامیابی ہوتی ہے۔ وگرنہ دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، امریکہ اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتا تھا، اور 20 سال اس نے طالبان کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی اور وہاں اپنا نظام چلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ پگڑیوں والے اور وہ ڈنڈوں والے، ان سے وہ آخرکار ہار مان کے گیا، اور پوری دنیا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین ہر زمانے میں لوگوں کو دکھاتا ہے کہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزرے تو وہ کامیاب زندگی صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، وہ خام خیالی میں ہے اور وہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا۔ جب انہیں یہ کہا جاتا نا مرنے کے بعد تم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اچھا جی دیکھی جائے گی، جو ہوگا وہاں دیکھ لیں گے، اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لیں، تو وہ اس چیز کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا تھا، سکون دیا تھا، اچھی زندگی دی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس اچھی زندگی سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس نے برعکس اس کے کیا کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ وہ قوم کے سردار عام لوگوں کو بھی اپنے قریب کرنے کے لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے کہتے یہ تو ہماری طرح کے عام آدمی ہیں، وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ظاہری کھانے پینے کو وہ دیکھتے تھے کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نمائندے کس کے ہیں، بھیجے کس نے ہیں، اور بات کس کی بتا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دیکھا جائے کہ بات کس کی بتا رہا ہے۔ اور کافر کی عقل اور مت اتنی ماری ہوتی ہے کہ خود پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، جو اس کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اس کو خدا سمجھ رہا ہے، اور خدا کا بھیجا ہوا جو بندہ ہے اسے عام سمجھ رہا ہے۔ تو حالانکہ عقل سے اگر کام لے کہ خدا کا جو بھیجا ہوا بندہ ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کے ظاہر کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ اس کا انتخاب کس نے کیا ہے، یہ ولی کس کا ہے، یہ دوست کس کا ہے، یہ رسول کس کا ہے، اس کو دیکھے، اس کو نہ دیکھے۔ اور خود جس پتھر کی مورتی کو پوج رہا ہے اس پتھر کی مورتی کو دیکھے، یہ تو میں نے خود تراشی ہے اپنے ہاتھ سے، اس سے باز آئے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرے۔ لیکن وہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کے متعلق کہتے ہیں یہ ہماری طرح کے بشر ہیں،
اور یہ وہ بات ہے جو سب سے پہلے شیطان بدنصیب نے کی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا اور کہا کہ مجھ سے تو یہ کم تر ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اور اس کے بعد جتنے بدنصیب آتے گئے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی طرح کا بشر کہنے لگے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن ہماری طرح کے نہیں۔ یہ غلط فہمی کہ ہماری طرح کے ہی یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں لیکن سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو کافر لوگ اس وقت یہ کہتے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم تو نقصان اٹھاؤ گے، تمہارا مالی نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ مالی نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ جانی نقصان دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی تب ہوتی ہے جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ رب کی فرمانبرداری کرنے میں نہ مالی نقصان ہوتا ہے نہ جانی نقصان ہوتا ہے۔ اگر رب کی فرمانبرداری کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو کل قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور رب کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور سود کھانے سے بیدار بندہ کہتا ہے میں سود میں پیسہ آ رہا، سود کھانے سے حضور نے ارشاد فرمایا مال کم ہوتا ہے۔ تو بیدار بندہ جس کو اچھا سمجھ رہا ہے مال آ رہا ہے، حقیقت میں اس میں نقصان ہے، اور بیدار ہاتھ سے جا رہا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے یہ تو جناب پہلے 1,00,000 تھا میرے پاس، اب 5,000 دے دیا تو 95,000 باقی رہ گیا، جو نقصان یہ نقصان نہیں، یہ فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری طرف سے اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرمان الہی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔